اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ معذرت خواہ ہوں کہ ٹائم ٹیبل اور شیڈول کے مطابق ہر لیسن پوسٹ نہیں ہو رہا۔ ایک تو میرے گلے کی خرابی کی باعث کچھ دنوں سے گلا خراب ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، دعا کیجیے گا۔ تو آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ چلیں زیادہ نہیں تو 2 آیات آج بھی ہم لازمی پڑھیں تاکہ ناغہ نہ ہو۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ تمام احباب سے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 154 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 154 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 اور 45 پڑھیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 2 اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ تمام تر جتنی بھی علامتیں ہم نے یہ معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں، اور یہ ایک مختصر بک ہے جس کے تقریباً 16 لیکچر آپ کو ہماری اسی چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ ان کو ایک مرتبہ لازمی دیکھیے، انشاءاللہ ان سے آپ کو کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ اس میں 3 رنگ جو استعمال کیے گئے ہیں، سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک، یہ، من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں اسے آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، یلقون اقلامہم، جب وہ سب ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل، کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ سب جھگڑا کر رہے تھے، اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً، وہ معزز ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ جو اوپر مریم علیہ السلام کا مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ غیب کی خبریں اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک ہم آپ کو بتا نہ دیں۔ اس کی مکمل جو تشریح ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، اس کو لازمی ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ ذالک، یہ، من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں اسے آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ سب ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، یہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ بشارت دیتا تجھے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام عیسیٰ مسیح بن مریم ہوگا، وجیہاً، وہ معزز ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو نئے یا جن کو آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک، یہ، من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں اسے آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، یعنی قرعہ کے طور پر، کیا، ایہم یکفل مریم، ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی،
وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ، وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 45 کے اندر کوئی بھی سرخ رنگ کے اندر لفظ نہیں ہے، اور آیت نمبر 44 کے اندر ایک لفظ ہے لدئی، جس کا معنی پاس، اور دوسرا بھی لدئی ہی ہے جس کا معنی پاس ہے، یعنی ایک لفظ ہے دو جگہ پہ ہے، باقی زیادہ تر جو ہے وہ کالے رنگ کے اندر یا نیلے رنگ کے اندر جو بار بار آنے والے الفاظ ہیں۔ پرانی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت تھوڑا سا اس کو اگر دیکھیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے آج کے ہمارے سبق کے اندر یلقون، القاء ڈالنا، اس طرح یکفل کفالت کفیل، انبائی نبی، انبیاء کرام خبر، ٹھیک ہے، یختصمون مخاصمہ خصومت، جھگڑے کو کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر ایک ایک الفاظ کے بارے میں آپ کو بتائیں تو کافی وقت اس میں صرف ہوگا۔ یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو تقریباً 65% ہیں جو اسی طرح اردو میں استعمال ہونے والے ہیں، ان کے تلفظ کے اندر یا ان کی ادائیگی کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے حرکات کے حوالے سے، ورنہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو ہم روزمرہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔